قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نور قرآن۔ اس پروگرام میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیتیں ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے۔ توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ اول تاخر شریک رہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ ترجمہ کنز الایمان، یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ روزی روک لے، بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، یا کون ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر اللہ اپنی روزی روک لے، بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں ڈھیٹ بن گئے ہیں۔ تفسیر، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے منکرو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جو رزق دیا ہے، اگر وہ اپنا رزق اور اس کے پہنچنے کے اسباب جیسے بارش، دھوپ وغیرہ روک لے تو ایسا کون ہے جو تمہیں کھلائے اور پلائے گا اور تم تک تمہاری غذا پہنچائے گا؟ ان منکرین کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے ان نصیحتوں سے اثر نہیں لیا اور نہ ہی ان پر یقین کیا، بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بن گئے ہیں، اسی وجہ سے وہ حق سے قریب نہیں ہوتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ساری کی ساری مخلوق کو حقیقی طور پر رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے، اور جس نے مخلوق پر اتنا عظیم احسان اور انعام فرمایا، صرف وہی عبادت کیے جانے کا حقدار ہے۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فانا تؤفکون۔ ترجمہ، اے لوگوں، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ ترجمہ کنز الایمان، تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے زیادہ راہ پر ہے، یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر؟ ترجمہ کنز العرفان، تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے وہ زیادہ راہ پر ہے، یا وہ جو سیدھی راہ پر سیدھا چلے؟ تفسیر، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مومن اور غیر مومن کا حال واضح کرنے کے لیے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے اور نہ آگے دیکھے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، وہ زیادہ راہ پر ہے، یا وہ شخص جو راستے کو دیکھتے ہوئے سیدھی راہ پر سیدھا چلے جو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے؟ اس مثال کا مقصود یہ ہے کہ جو منکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، گمراہی کے میدان میں اس طرح حیران و سرگرداں جاتا ہے کہ نہ اسے منزل معلوم اور نہ وہ راستہ پہچانے، اور مومن آنکھیں کھولے راہ حق دیکھتا اور پہچانتا چلتا ہے۔ یہ تو مومن اور غیر مومن کی دنیاوی مثال ہے، جبکہ آخر میں منکرین کو واقعی منہ کے بل اٹھایا اور چہروں کے بل جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے،
وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ ترجمہ، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ ترجمہ، وہ جنہیں ان کے چہروں کے بل جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، ان کا ٹھکانہ سب سے بدتر اور وہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ اور ایمان والے متقی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ ترجمہ، اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور اس کے داروغے اس سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے تو ہمیشہ رہنے کی جنت میں جاؤ۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے، کتنا کم حق مانتے ہو۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان منکرین سے فرما دیجئے کہ اے منکرو، جس خدا کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں وہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے تمہارے لیے کان بنائے تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو سنو اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اس نے تمہارے لیے آنکھیں بنائیں تاکہ تم اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان مصنوعات کو دیکھو جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اور اس نے تمہارے لیے دل بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی آیات اور مصنوعات میں غور و فکر کر سکو۔ لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے ان اعضاء سے فائدہ نہ اٹھایا، کہ جو سنا وہ نہ مانا، جو دیکھا اس سے عبرت حاصل نہ کی، اور جو سمجھا اس میں غور نہ کیا، اور تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا فرمائے ہوئے اعضاء سے وہ کام نہیں لیتے جس کے لیے وہ عطا ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار میں مبتلا ہو گئے ہو۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو منکرین ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ان سے ہے، لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کان، آنکھ اور دل کی جو نعمت عطا کی ہے اسے انہی مقاصد کے لیے استعمال کریں جس کے لیے یہ نعمت عطا ہوئی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور سن کر اس سے منہ نہ پھیرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ترجمہ، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں اپنی دی ہوئی ہر نعمت کو اس کے مقصد میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ تفسیر، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے جس نے گفتگو میں تمہاری زبانوں، تمہاری رنگوں،
تمہارے لباسوں، تمہاری شکلوں اور صورتوں کے مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ تمہیں زمین کے کونے کونے میں پھیلایا، اور تم قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب اور ان کی جزا کے لیے اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیتوں سے عبرت حاصل کرنے اور ان سے درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس پروگرام میں ہم تفسیر کے ساتھ ساتھ کچھ نیکی کی دعوت کے مدنی پھول بھی امیر علیہ سنت کی کتاب نیکی کی دعوت سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے کچھ آپ کے سامنے آج نیکی کی دعوت کے مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ بے چین دلوں کے چین رحمت دارین نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ وہ لوگ نور کے ممبروں پر بلند ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ عز و جل کے بندوں کو اللہ پاک کا محبوب یعنی پیارا بندہ بنا دیتے ہیں، اور وہ زمین پر لوگوں کو نصیحتیں کرتے چلتے ہیں۔ عرض کی گئی وہ کس طرح لوگوں کو اللہ پاک کا محبوب بنا دیتے ہیں؟ فرمایا وہ لوگوں کو اللہ عز و جل کی محبوب یعنی پسندیدہ باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اللہ پاک کی ناپسندیدہ باتوں سے منع کرتے ہیں، پس جب لوگ ان کی اطاعت کریں گے تو اللہ پاک انہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والوں کی بھی کیسی بلند و بالا شانیں ہیں۔ قیامت کے دن ان پر رب الانام عز و جل کا انعام و اکرام دیکھ کر انبیاء کرام اور شہداء عظام بھی رشک کریں گے۔ یہاں رشک یعنی غبطہ سے مراد یہ ہے کہ انبیاء کرام اور شہداء عظام ان کے مرتبے کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے اور ان کی تعریف و تحسین کریں گے۔ یا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرات انبیاء کرام و شہداء عظام کسی پر رشک کرتے تو ان پر کرتے۔ اس عظمت و شان کا سبب کیا ہوگا؟ یہی کہ وہ نیکی کی دعوت اور بدی کی ممانعت کے ذریعے لوگوں کو باعمل بنا کر انہیں اللہ پاک کا محبوب بناتے ہوں گے۔ جب وہ دوسروں کو اللہ پاک کا محبوب بناتے ہوں گے تو خود کیوں نہ محبوب ہوں گے۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ، تم جسے چاہو۔ نیکی کی دعوت کا ثواب کمانے میں ہمارے اولیاء کرام جو تھے وہ بڑے پیش رہا کرتے تھے اور موقع تلاش کیا کرتے تھے کہ کس طریقے سے کسی بندے کو نیکی کی دعوت دے دی جائے، اور کسی سے بھی وہ اس معاملے میں مرعوب نہیں ہوا کرتے تھے، مطلب کسی کی رعایت وہ اس حوالے سے نہیں کیا کرتے تھے۔ اس طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک رئیس یعنی مالدار شخص کو نہایت سج دھج کے ساتھ اپنے غلاموں کے جرمٹ میں گھوڑے پر سوار گزرتا ہوا دیکھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ عرض کی بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے بھائی، آپ نے خوب عمدہ لباس زیب تن کیا ہوا ہے، پھر سے خوشبوؤں سے بھی آپ نے مہکایا ہے اور ہر طرح سے اپنے ظاہر کو بھی سجایا ہے۔ یقیناً یہ محض اسی لیے ہے کہ شاہی دربار میں آپ کو شرمسار نہ ہونا پڑے، حالانکہ یہ بادشاہ ناپائیدار یعنی کمزور دنیا کا بادشاہ اور اس کے اہل دربار آپ جیسے ہی انسان غیر مختار یعنی بے اختیار ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، کل قیامت کے دن اللہ پاک کے دربار شاہی میں جب حاضری ہوگی، وہاں انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ السلام بھی ہوں گے۔ وہاں کے لیے آپ نے باطن کی آرائش و زیبائش کا بھی کچھ انتظام فرمایا ہے؟ کیا وہاں گناہوں کی گندگیوں اور بدکاریوں کی بدبوؤں کے ساتھ آپ حاضری دیں گے؟ وہ مالدار شخص نہایت توجہ کے ساتھ آپ کے یہ ارشادات، آپ کی باتیں سن رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کبھی اپنے گھوڑے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادا ہے؟ اس نے عرض کی حضور جی نہیں۔ فرمایا آپ اپنے گھوڑے پر تو ترس کھاتے ہیں مگر اپنے کمزور وجود پر رحم نہیں کھاتے کہ مسلسل اس پر گناہوں کا بوجھ لادے چلے جا رہے ہیں۔ سوچئے تو صحیح،
اسی طرح گناہوں بھری زندگی گزاری تو مرنے کے بعد کیا انجام ہوگا؟ مالدار آدمی جو آپ کی ان نصیحتوں کو اور آپ کی نیکی کی دعوت کو سن رہا تھا، آپ کی انفرادی کوشش اور نیکی کی دعوت کی برکت سے بے حد متاثر ہو کر گھوڑے سے اتر کر آپ کا مرید ہوا اور اللہ والا بن گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے، ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، مہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے،
احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کدے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن قرآن